بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اہل تصوف کے یہاں، اہل اللہ کے یہاں ایک اصطلاح ملتی ہے جس کو فقر کہا جاتا ہے، یعنی عام طور پر اس کا معنی ہوتا ہے تنگ دستی، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، اور جس کے پاس مال نہ ہو یہ فقر جس کے اندر ہوتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ تو فقیر کون ہوتا ہے، فقیر کے احوال کیا ہوتے ہیں، مختصراً آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اعلم ان الفقیر الی الشیء هو المحتاج الیہ۔ فقیر کا معنی کیا ہے؟ محتاج کو فقیر کہتے ہیں۔ کسی بھی شے کی طرف کوئی بندہ محتاج ہوتا ہے تو اسے اس شے کا فقیر کہیں گے۔ وکل موجود سوی اللہ تعالی فهو فقیر، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات دنیا کے اندر ہے وہ سب کے سب فقیر ہے، یعنی محتاج ہے اللہ کے۔ لأنہ محتاج الی دوام الوجود، کیونکہ جو بھی مخلوق ہے وہ اپنے ہونے میں اللہ کی محتاج ہے، اپنے موجود ہونے میں، اپنے ایگزسٹنس میں اللہ کی محتاج ہے۔ وذالک مستفاد من فضل اللہ تعالی، اور یہ جو اس کا ہونا ہے، موجود ہونا ہے، یہ اللہ کے فضل سے مستفاد ہوتا ہے۔ اب یہ جو فقر ہے، جو تنگ دستی ہے، جو فقیری ہے، جو غریبی ہے، یہ بندوں کے حاجتوں کے اعتبار سے ہے جس کا کوئی شمار یا حساب نہیں کیا جا سکتا، لیکن مال کے اعتبار سے جو تنگ دستی ہوتی ہے، یعنی مالی جو تنگ دستی ہوتی ہے، مالی فقیری جو ہوتی ہے، مال اور روپے پیسے کے اعتبار سے بندہ جو فقیر بنتا ہے اس کی 5 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت کیا ہے؟ ان یکون بحیث لو اتاہ المال لکرہہ وتأذی بہ وہرب من اخذہ بغضا لہ۔ پہلا حال تو یہ ہے کہ کوئی بندہ جس کے پاس مال آتا ہو تو وہ مال کو ناپسند کرتا ہے، مال کو لینے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ وہ مال کو ترک کرتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ مال لینے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، مال لینے سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مال کے شر سے بچنے کے لیے اور پیسے کے شر سے بچنے کے لیے وہ مال کو، پیسے کو دور کرتا ہے اور لینا پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ تکلیف محسوس کرتا ہے کہ میں پیسہ لوں۔ اس حالت کو زہد کہتے ہیں، اور یہ جس کا حال ہوتا ہے اس کو زاہد کہا جاتا ہے۔ تو زاہد ایسا شخص ہے جس کے پاس مال نہ ہو اور وہ مال لینے کو ناپسند کرتا ہو، مال کے شر سے بچنے کے لیے مال نہیں لیتا، مال کو دور کرتا ہے، اور مال لینے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو زہد کہتے ہیں، اور اس حالت کے رکھنے والے کو زاہد کہتے ہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ان یکون بحیث لا یرغب فیہ رغبتا یفرح بحصولہ ولا یکرہہ کراہتا یتأذی بہا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نہ وہ مال کے اندر کوئی رغبت رکھتا ہے، نہ مال سے کوئی کراہیت رکھتا ہے۔ دیکھیے، پہلی حالت یہ تھی کہ مال کے اندر رغبت تو نہیں تھی لیکن مال لینے میں کراہت ضرور تھی، وہ ناپسند کرتا تھا مال لینے کو۔ دوسری حالت یہ ہے دونوں برابر ہے، رغبت اور کراہت دونوں برابر ہے، یعنی مال کے اندر اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مال کے اندر کوئی رغبت نہیں ہے، نہ مال سے اس کو کوئی نفرت یا ناپسندیدگی ہے۔ اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ رضا کہتے ہیں۔ اور جس شخص کا یہ حال ہوتا ہے اس شخص کو راضی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہے، یعنی وہ مال آتا ہے تو مال سے کوئی خوش نہیں ہوتا، اور مال چلا جاتا ہے تو مال کے چلے جانے سے پھر وہ کوئی غمگین نہیں ہوتا، یا وہ مال کے اندر کوئی رغبت بھی نہیں رکھتا اور مال سے کوئی ناپسندیدگی بھی نہیں رکھتا۔ تیسرا حال یہ ہے ان یکون وجود المال احب الیہ من عدمہ لرغبت لہ فیہ۔ تیسرا حال یہ ہے کہ ایک بندہ مال کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، مال کے اندر اس کی دلچسپی ہے، مال کے اندر اس کی رغبت ہے، لیکن اتنی زیادہ رغبت نہیں ہے کہ وہ مال کمانے میں ہی لگ جائے اور دوسرے کام چھوڑ دے، دوسرے تمام مصروفیات اور مشغولیات چھوڑ کر صرف مال کے پیچھے ہی لگ جائے۔ اتنی زیادہ دلچسپی اور رغبت نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا جھکاؤ، تھوڑا سا میلان، تھوڑی سی رغبت مال کے اندر ہے۔ اگر اس کے پاس بغیر کسی محنت کے نذرانے کے طور پر یا تحفے کے طور پر یا ہدیے کے طور پر کوئی اگر مال اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، یعنی مال کے اندر رغبت ہے، مال آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن مال کے حصول میں کوئی زیادہ وہ محنت، جدوجہد یا کوشش نہیں کرتا، خون پسینہ اس میں نہیں بہاتا، بلکہ آتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو مال کمانا پڑے تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، یعنی وہ مال کمانے کے پیچھے نہیں پڑتا، مال کمانے کے اتنی زیادہ طلب یا اتنی زیادہ رغبت مال میں نہیں ہے کہ وہ کمانے میں لگ جائے، بلکہ اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ خود کمانے نہیں لگتا، بلکہ کوئی اگر اس کے پاس مال لا کر دیتا ہے بطور ہدیہ یا نذرانہ تو بس وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس حالت کو قناعت کہتے ہیں، اور اس حال کے رکھنے والے کو قانع کہتے ہیں۔ چوتھا حال ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون ترکہ للطلب لعجزہ
وَإِلَّا فَهُوَ رَاغِبٌ فِيهِ۔ ایک آدمی ہے جو مال کما نہیں سکتا کیونکہ وہ عاجز ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مال کما نہیں سکتا۔ اگر وہ کما سکتا تو ضرور کماتا، اگر وہ کما سکتا تو ضرور اس کو مال میں رغبت ہے، مال میں دلچسپی ہے، مال کی طلب ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سک رہا، جاب اس کے پاس نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، یا بزنس نہیں چل رہا ہے۔ اگر وہ کر سکتا تو ضرور مال کے پیچھے لگتا، ضرور مال کمانے میں لگتا، ضرور وہ پیسہ بنانے میں لگتا، ضرور وہ طلب مال میں لگ جاتا اگر وہ کر سکتا۔ لیکن چونکہ مجبوریاں ہیں یا عاجزی ہے یا کچھ کمزوریاں جس کی وجہ سے وہ مال نہیں کما رہا ہے، اگر مال کمانے کا کوئی اس کو راستہ مل جائے تو وہ جد و جہد کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے ضرور وہ مال کمانے کے پیچھے لگ جاتا۔ اس حالت کو حرص کہتے ہیں، اور ایسی حالت جس کی ہوتی ہے اس کو حریص کہتے ہیں۔ حریص کہتے ہیں جس کو مال کمانے کی فکر ہو، مال جمع کرنے کی فکر ہو، مال کے پیچھے وہ لگ جاتا ہو، مال کے پیچھے ہی وہ اس کے دن رات لگے رہتے ہیں، مال کے روپیہ پیسہ کمانے ہی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو ایسے شخص کو حریص کہتے ہیں۔ پانچواں حال یہ ہے ان یکون مضطرا الی ما قصدہ من المال کالجائع والعاری الفاقد للمأکول والملبوس۔ ایک ایسا شخص ہے جو حالت اضطرار میں ہے، جو مجبوری کی حالت میں ہے، جس کے پاس نہ کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا موجود ہے، تو وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مجبوراً مال کمانے کی طرف وہ راغب ہوتا ہے۔ مجبوراً یعنی اس کو کوئی خواہش نہیں ہے مال کمانے کی، یا کوئی مال میں فی نفسی ہی اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اپنی بنیادی حاجتیں اور بنیادی ضرورتیں اس کو پورا کرنا ہے، لہٰذا وہ پورا کرنے کے لیے مجبور ہے مال کمانے کے لیے، تو اس حالت کو اضطرار کہتے ہیں، اور اس حالت کے رکھنے والے کو مضطر کہتے ہیں۔ خواہ وہ جو مال کمانے کی اس کی رغبت ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ضعیف ہو یا قوی ہو، تو اس کو مضطر کہتے ہیں۔ تو یہ 5 حالتیں ہو گئی۔ پہلی حالت ہے اس کا نام زہد ہے، یعنی مال کو پسند کرنا تو درکنار، بلکہ وہ مال سے نفرت کرتا ہے، مال کی ناپسندیدگی اس کے دل میں ہوتی ہے، مال آتا ہے تو اس کو تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ زاہد ہوتا ہے۔ دوسرا کیا بتایا گیا تھا کہ مال کی رغبت اور کراہت دونوں اس کے لیے برابر ہے، یعنی نہ وہ مال میں رغبت رکھتا ہے، نہ مال آنے کی وجہ سے وہ کوئی کراہت یا ناپسندیدگی محسوس کرتا ہے، بلکہ ٹھیک ہے مال آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آیا تو ٹھیک ہے، اس کو راضی کہتے ہیں۔ اور تیسرا کیا بتایا گیا تھا کہ مال کے اندر اس کی دلچسپی ہے، رغبت ہے، اگر من اللہ آ جاتا ہے مال تو پھر وہ خوش ہوتا ہے، لیکن وہ کمانے کے پیچھے نہیں لگتا، اس کو قانع کہتے ہیں۔ چوتھا یہ بتایا گیا تھا کہ وہ مال کما نہیں سکتا، مال کے اندر اس کی طلب ہے، دلچسپی ہے، رغبت ہے، کما نہیں سکتا اس لیے مجبوراً نہیں کما پا رہا ہے، لیکن اگر کما سکتا تو ضرور وہ بھرپور کوشش کر کے مال کمانے کے پیچھے لگ جاتا تھا، اس کو ایسے شخص کو حریص کہتے ہیں۔ پانچواں یہ بتایا گیا کہ جو اپنی بنیادی حاجات اور بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو بمجبوری مال کمانے میں لگ جاتا ہے اس کو پھر مضطر کہتے ہیں۔ ان 5 حالتوں میں سب سے اعلیٰ جو حالت ہے وہ پہلی حالت ہے جس کو زہد کہا جاتا ہے، یعنی مال کے اندر فی نفسی ہی کوئی رغبت یا دلچسپی نہ ہو، بلکہ مال آتا ہے تو اس مال کے آنے سے وہ تکلیف محسوس کرے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرے، اور وہ جتنا ہو سکے مال کو دور کرتا چلا جائے۔ یہ انبیاء علیہم الصلوۃ کی صفت ہے، اکابر صحابہ کرام کی صفت ہے، اہل بیت اطہار ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس جو بھی مال آتا ہے اس سے ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں انفاق کر کے اپنے سے وہ مال کو دور کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حالت ہوتی ہے۔ پھر یہ 5 حالتوں سے بھی ایک اعلیٰ حالت، یعنی سب سے اعلیٰ حالت تو زہد ہے، زہد سے بھی بڑا ایک حال ہوتا ہے، اس کو بتایا گیا کہ وہ استغنا ہے، وہ حال کا نام استغنا ہے، اور ایسے شخص کو مستغنی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کیسا شخص ہے؟ وہ ایسا شخص ہے کہ ان یستوی عنده وجود المال وعدمہ، اس کے پاس مال کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، یعنی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ مال اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، مال کے ہونے سے اس کے دل میں کوئی مال کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی کہ میرے پاس تو مال ہے، اب میری زندگی تو آرام سے گزرے گی، مجھے اب فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مال کے اوپر اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، نہ مال نہ ہونے کی وجہ سے دل میں کوئی خلجان یا دل میں کوئی پریشانی یا اضطراری کیفیت اس کی ہوتی ہے، اضطرابی کیفیت اس کی ہوتی ہے، بلکہ مال کا ہونا نہ ہونا دونوں اس کے لیے برابر ہوتا ہے۔ مال ہے تب بھی مال کی طرف کوئی اس کی توجہ نہیں ہے، مال نہ بھی ہے تب بھی مال کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، مال کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، نہ ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، نہ چلا جاتا ہے تو اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس حالت کو استغنا کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو مستغنی کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، زہد سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو 5-6 درجات فقر کے بتائے ہیں، اس کو حضرت
شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور خلیفہ علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مختصر منہاج القاصدین کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حالتیں فقر کی بتائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ہم کو جو ہے جو اعلیٰ درجہ کا حال ہے جس کو زہد کہتے ہیں وہ عطا فرمائے، اور اس سے بھی اعلیٰ بڑھ کر اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حال ہے وہ استغنا کا جو حال ہے اللہ تعالیٰ ہم کو وہ بھی عطا فرمائے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کے طفیل میں۔ کوشش کریں کہ ہم جو ہے کم از کم دوسری حالت میں رہیں، کم از کم تیسری حالت میں رہیں، قناعت کے درجے میں، یا اور محنت کریں، کوشش کریں تو دوسرے درجے تک، رضا کے درجے تک پہنچے، اور محنت کر کے زہد کے درجے تک پہنچے، اور اگر محنت کریں اس میں اور جد و جہد کریں تو پھر آگے استغنا کے درجے پر پہنچے۔ لیکن ہرگز یہ نہ ہو کہ پھر ہم چوتھے درجے میں یعنی حرص کے درجے میں آ جائیں۔ تو یہ حرص کے درجے سے بچتے ہوئے آگے کے اوپر کے جو 3 درجات قناعت، رضا اور زہد کے بتائے گئے ہیں اس میں کوشش کرنا چاہیے، اور استغنا تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔